بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الفقہ در مختار کا کتاب الطہارت سے لیکچر نمبر 47 باب الانجاس۔ نجس کی جمع ہے، جاستوں کا بیان ہے۔ یہ جاسات تعریف، اقسام اور پاکی کے احکام جو ہے وہ اس باب میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے آتے ہیں تعریف کی طرف۔ نجاست کی تعریف، لغوی تعریف۔ نجاست لغت میں ہر اس گندگی کو کہتے ہیں جو انسان کی طبیعت کو ناگوار گزرے، چاہے وہ حقیقی ہو جیسے پیشاب یا حکمی ہو جیسے بے وضو۔ عرفی اور شرعی تعریف، عرف شرع میں نجاست صرف نجاست حقیقیہ کے لیے خاص ہے، جو بدن، کپڑے یا کسی جگہ کو لگ جائے اور اسے پاک کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ باب الانجاس ہے۔ طہارت کے ذرائع، پاک کرنے والی اشیاء۔ پاک کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سر فہرست پانی ہے۔ نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال جائز ہے، چاہے وہ مستعمل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی نجاست کو مائع مستعمل چونکہ پاک ہوتا ہے تو وہ اس کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ مستعمل جو ہے وہ نجاست حکمی کو یعنی بے وضو ہونے کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نجاست حکمی ہے، اس کے لیے مائع مطلق چاہیے۔ البتہ نجاست حقیقیہ جو ہے وہ مستعمل سے بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے پاک مائعات، یعنی پاک لیکوڈ چیزیں جو ہیں، ہر وہ پاک مائع جو نجاست کو اکھاڑ دے، قالع ہو، جیسے سرکہ اور ترک گلاب، ہرک گلاب، تو یہ بھی نجاست کو دھو دیتی ہے۔ دودھ اور تیل، اب یہ بھی لیکوڈ ہیں لیکن ان سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نجاست کو اکھاڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کو جذب کر لیتے ہیں، اس لیے دودھ اور تیل سے نجاست حاصل نہیں کی جا سکتی۔ موزے اور ثقیل اشیاء کی پاکی، موزے، جوتے وغیرہ، اگر نجاست لگی ہو موزے وغیرہ پر اور وہ جرم رکھتی ہو، یعنی طے رکھتی ہو، جرم سے مراد طے دار نجاست ہو، تو اسے رگڑنے یا کھرچنے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جوتے پر نجاست لگ گئی تو اس کو اگر زمین پر رگڑا جائے تو نجاست ختم ہو جائے گی۔ اگر جرم نہ ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو دھونا ضروری ہے۔ لیکن لیکوڈ نجاست پیشاب جیسی اگر جوتے کو لگ گئی تو پھر اس کو دھویا جائے گا۔ اگر جرم والی جیسے گوبر وغیرہ، ناپاک مٹی، کیچڑ وغیرہ لگ جائے تو پھر اس کو رگڑنے کے ساتھ اس کو موزے کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہی حکم جوتوں کا بھی ہوگا۔ ثقیل یعنی شفاف اشیاء، آئینہ، شیشہ، عظم، ہڈی اور ایسی دھاتیں جن میں مسام نہ ہو، جن کے اندر پانی نجاست جذب نہیں ہو سکتی، تو انہیں صرف پونجنے سے طہارت حاصل کی جا سکتی، بشرطے اثر زائل ہو جائے۔ اسی طرح چھری بھی ہے، چھری پر اگر نجاست ہے تو اس کو چھری کو صاف کرنے سے، پونج لینے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس نجاست کا اثر جو ہے وہ پونجنے سے جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ اب ہے نجاست زمین پر اور زمین کے متعلقات پر۔
زمین جب خشک ہو جائے یعنی نجس زمین اور نجاست کا اثر یعنی رنگ اور بو ختم ہو جائے تو وہ نماز کے لیے پاک ہے، لیکن اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ناپاک زمین خشک ہونے سے چاہے سورج کی روشنی اسے خشک کر دے یا ہوا وغیرہ چل کے نجاست کو خشک کر دے تو اب اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم کے لیے طاہر و مطہر یعنی صرف طاہر ہونا زمین کا ضرور نہیں ہے بلکہ مطہر ہونا ضرور ہے۔ اسی طرح زمین پر کھڑے درخت اور اگی ہوئی گھاس بھی خشک ہونے سے پاک ہو جاتے ہیں، یعنی گھاس ہے، پودے ہیں، وہ اگر نجس تھے تو خشک ہو گئی نجاست تو وہ گھاس اور وہ درخت وغیرہ بھی پاک ہو جائے۔ زمین پر لگی اینٹیں اور چھتیں بھی زمین کے حکم، یعنی انڈر گراؤنڈ جو مکانات ہوتے ہیں، رومز ہوتے ہیں، فلیٹس وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز، تو ان کی چھتیں اور اینٹیں جو زمین پر لگائی گئی ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ان پر نجاست جو ہوتی ہے اگر خشک ہو گئی تو وہ زمین پاک ہے۔ اس کے بعد نجاست ہے منی۔ منی کی پاکی کا طریقہ، یعنی اس سے پاکی کیسے آ سکتی ہے؟ منی کی دو صورتیں ہیں، یا خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ اگر خشک ہے، اگر کپڑے یا بدن پر منی خشک ہو جائے تو اسے صرف کھرچنے سے پاک کیا جا سکتا ہے، اور اگر تر ہے یعنی گیلی ہے تو اسے دھونا واجب ہے، جیسے دیگر نجاسات کو دھویا جاتا ہے۔ یہ کھرچنا صرف منی کے لیے۔ استنجا، منی کے خشک ہونے پر رگڑنا تب کافی ہوگا جب اس کا مخرج یعنی پیشاب گاہ پہلے سے پاک ہو، یعنی اس نے استنجا کیا ہوا ہو پھر خروج منی ہو تو اب جو ہے وہ منی کھرچنے سے پاک ہو گئی، لیکن اگر پہلے اس نے پیشاب وغیرہ کیا ہے اور استنجا نہیں کیا تو اب جو ہے وہ صرف کھرچنے سے پاک ہو۔ فرق یعنی رگڑنے کے بعد اگر اثر باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے اور طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس میں اثر جو ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی وہ روایات ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی، یوں منی کھرچنے سے بھی پاک کپڑا بدن بھی پاک ہو، لیکن اگر خشک ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے انقلاب ماہیت، یعنی ماہیت اور حقیقت کی تبدیلی۔ ایک چیز کی ماہیت بدل جائے، دوسری ماہیت میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، یعنی پہلے ایک حالت میں وہ ناپاک تھی اب دوسری حالت میں دوسری حقیقت میں بدل گئی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ جب کسی نجس چیز کی حقیقت اور ماہیت مکمل طور پر بدل جائے تو وہ ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، تیل سے صابن، ناپاک تیل اگر صابن بن جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ منہ میں بلوا کی وجہ سے فتویٰ اسی پر ہے، کیونکہ اب جو صابن بنانے والے لوگ ہیں وہ ہر جو اس میں اجزاء ڈالتے ہیں تو ہر جز کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ تیل اس میں استعمال کرتے ہیں تو تیل پاک ہے یا ناپاک ہے یہ کوئی کنفرمیشن نہیں، اور اگر ناپاک بھی ہو تو اس سے بننے والا صابن جو ہے وہ پاک ہوگا۔ منہ میں بلوا کی بنیاد پر جو ہے وہ اس بات کا فتویٰ دیا گیا۔ تو لہٰذا ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو بنتی ہیں کہ اجزاء جو ہوتے ہیں انگریڈینٹس ان میں اگر وہ کچھ ناپاک ہوں تو جب وہ چیز بنے گی تو وہ اس کی پاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عموم بلوا کی وجہ سے اس کو اب عموم بلوا کسے کہتے ہیں؟ تو عموم کا مطلب عام ہونا یعنی پھیل جانا، اور بلوا کا مطلب ہے آزمائش۔ یہ ایک ایسی آزمائش اور ابتلا ہے کہ جس میں سارے مبتلا ہو چکے ہیں۔
یہ ایسا معاملہ جس میں اکثر یا تمام لوگ مبتلا ہوں اور اس سے بچنا مشکل ہو جائے، انتہائی دشوار ہو جائے، تو اسے منہ میں بلوا کہتے ہیں۔ اب جو کہ صابن وغیرہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں، شیمپو وغیرہ ہیں یا اور چیزیں ہیں جو مختلف انگریڈینٹ سے بنائی جاتے ہیں، جن میں سے کچھ پاک ہوں گے کچھ ناپاک ہوں گے، لہذا عموم بلوا کی بنیاد پر ان سے بننے والی اشیاء پر پاکی کا حکم ہو جائے گا۔ تو یہ عموم بلوا۔ اسی طرح اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے بارش کے بعد راستوں کی کیچڑ سے کپڑوں یا جوتوں کا متاثر ہونا، تو اب اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا بہت مشکل ہے، لہذا فقہاء نے اس میں تفصیل۔ اسی طرح کنویں میں جو ہے وہ نجاست کے ذرات اگر گر جائیں تو ان کی بھی پاکی کا حکم ہے، کنواں پاک نہیں، یہ منہ بلوا۔ مٹی کے برتن، یہ ہے جی تبدیل ماہیت کی ایک مثال، کہ ناپاک مٹی سے برتن بنائے گئے تو جب آگ پر تپا کر برتن بنا لیا جائے تو وہ پاک ہوگا۔ یہ مٹی ناپاک تھی، اس سے کوئی برتن بنایا پھر اس آگ پر پکایا گیا تو اب وہ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی نجاست غلیظہ اور مقدار معاف مقدار۔ نجاست غلیظہ ایک درہم کے برابر جو ہے وہ نہ ہو، اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں نجاست غلیظہ کی، ایک کثیف ہے، ٹھوس ہے، اور دوسری رقیق ہے، لکوڈ ہے، سیال ہے۔ اگر نجاست ٹھوس ہو تو ایک مسکال یعنی 20 کی رات وزن تک معاف ہے، اور سیال ہو یعنی لیکوڈ ہو اگر ہتھیلی کے گہراؤ تقریباً ایک سکے جتنے ہو تو وہ معاف ہے۔ درجہ سکے کے برابر دھونا واجب ہے، اس سے کم ہے تو سنت ہے، اور اس درہم سے زیادہ ہے تو اب نماز فاصل ہوگی، اس کے ساتھ اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھنی جائے۔ پھر نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق بیان کرتے ہیں کہ نجاست غلیظہ جو ہے وہ پہلے اس کی تعریف ہے جی، انسانی فضلہ، خون، شراب اور کتے کا لعاب، اس میں اور بھی جو ہے وہ درندے جو ہیں وہ بھی شامل۔ تو یہ نجاست غلیظہ ہے، وہ ایک درہم کی مقدار کیا وہ معاف ہے، اس سے زیادہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نجاست خفیفہ، حلال جانوروں اور گھوڑے کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے، عضو یا کپڑے کے 1/4 سے کم ہو۔ اور تیسرا ہے پرندوں کی پیٹھ، ناپاک پرندے یعنی شکاری پرندوں کی پیٹھ بھی نجاست خفیفہ ہے، مختار کھول کے۔ استثنائی صورتیں جن سے طہارت متاثر نہیں ہوتی وہ کون سی ہیں؟ مچھلی کا خون، مچھلی کا خون ناپاک نہیں ہے چونکہ وہ در حقیقت خون ہی نہیں ہے، وہ ایک جلدی سی ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے، محض خون جو ہے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے او دم مسفوحا کی قید لگائی ہے کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو بہتا ہوا، لہذا مچھلی میں بہتا ہوا خون نہیں ہو۔ اسی طرح جو سمندری جو جانور ہیں ان میں بھی جو ہے وہ یعنی پانی کے جو جانور ہیں اسی طرح کھٹمل، مچھر اور جن کا خون اور چچڑی وغیرہ ان کی رطوبت بھی معاف ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا نہیں ہے۔
اسی طرح نجس بھاپ، سٹیم جو ہے نا، نجاست سے اٹھنے والی بھاپ اور دھواں کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتا، یعنی ناپاکی سے دھواں یا سٹیم اٹھ رہا ہے، دھواں یا سٹیم اٹھ رہی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ پیشاب کے قطرے، سوئی کی نوک کے برابر اڑنے والے قطرے معاف ہیں، یعنی کسی کے پیشاب کے قطرے اڑ کر چھوٹے چھوٹے باریک نوک کے برابر کپڑوں پر پڑ جائیں تو وہ معاف ہے۔ راستے کی مٹی، راستے کا کیچڑ اور مٹی جب تک نجاست ظاہر نہ ہو وہ معاف ہے۔ اب نجاست کو دھونے اور کپڑے کو یا بدن کو پاک کرنے کا طریقہ۔ تو نجاست کی دو قسمیں، ایک تو غلیظہ خفیفہ تھی، اب ہے مری یا مری اور غیر مری۔ وہ نجاست جو نظر آئے اسے مری کہتے ہیں مرئی، اور جو نظر نہ آئے اسے غیر مرئی کہتے ہیں۔ جو نجاست نظر آئے اس کا پاک ہونا نجاست کے عین یعنی مادے کو ختم کرنے سے، جو نجاست نہیں ہے اس کو ختم کر دیں، چاہے ایک ہی بار دھونے سے ہو۔ رنگ یا بو کا اثر باقی رہنا حرج نہیں ہے اگر وہ مشکل سے دھو، مثلا خون ہے تو خون لگا ہے تو اس کو ایک ہی بار دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا کیونکہ وہ نظر آتا ہے۔ اب اس کی اسمیل آ رہی ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر دو، وہ نجاست جو نظر نہ آئے جیسے پیشاب، اس کا کلر وغیرہ نظر نہیں آتا، کپڑوں پر ہے، تو اسے غلبہ زن تک دھونا کافی ہے، ٹھیک ہے، جب غالب گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہو گیا ہے تو اب تب تک وسوسے والے کے لیے 3 بار دھونا اور ہر بار میں چھوڑنا ضروری ہے، یہ وسوسے کے لیے۔ تو یہ آج کا جو ہے وہ ہماری پریزنٹیشن تھی اس کے بارے میں، راستوں کے بارے میں۔ تقریباً یہی چیزیں جو ہے وہ باب الانجاز سے دیکھ بھی سکتے ہیں، جسے پڑھ لیتے ہیں چونکہ یہ اہم باب ہے نجاستوں سے متعلق، اس متن کو ہم آج پڑھ لیتے ہیں، باقی یہ سب کچھ اگر رہ جائے تو باب الانجاس، نجاستوں کا بیان۔ جمع نجس، نجس بفتحتین، نجس، نجس کی نہیں بلکہ نجس کی جمع انجاس ہے۔ وہو لغتاً یعم الحقیقی والحکم، یہ لغتاً حقیقی اور حکمی دونوں نجاستوں کو شامل ہے۔ وعرفاً، اور عرفی طور پر جو ہے وہ یہ خاص ہے، یختص یا یختص بالاول، اس سے پہلی کے ساتھ جو ہے وہ خاص کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں یجوز رفع نجاست حقیقیت عن محلها ولو اناء او معقولا، کہ نجاست حقیقیہ کو اٹھانا یا اس کو ختم کرنا
جائز ہے اس کے محل سے ولو بناء اگر وہ برتن پر ہو او معقولاً یا کھانے والی چیز پہ ہو علما محلھا اولا اور اس کے محل کا علم ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ بیمار یعنی نجاست حقیقیہ کو اٹھایا جائے گا اس کے محل سے پانی کے ساتھ ولو مستعمل اگرچہ وہ مستعمل ہی کیوں نہ ہو بھی یفتہ اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ایک دوسری یہ وہ بکل مائع طاہر قالع اور ہر لیکوڈ پاک اکھاڑنے والے چیز سے نجاست نجاست کو اکھاڑ لے ینعسل بالعسل چوڑنے سے نچڑ جائے تو ہر اس لیکوڈ سے بھی نجاست کو دھویا جا سکتا ہے نجاست حقیقیہ جیسے خل و ماء ورد جیسے سرکہ اور عرق گلاب حتی الریق یہاں تک کہ تھوک کے ساتھ بھی نجاست کو جو ہے وہ زائل کیا جا سکتا ہے فتطہر اصبع وثدی تنجس بلحس ثلاثہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر انگلی پر نجاست لگ جائے تو اس کو 3 دفعہ جو ہے وہ چوس لینے سے چاٹ لینے سے بلحسن چاٹ لینے سے وہ پاک ہو جائے اسی طرح بچے نے ماں کا دودھ پی رہا تھا اس نے قے کی جو اس کے پیٹ سے ہو کر آئی ہے تو جو ہے وہ اس کے پستانوں پر کر دی اب اگر اس کو پھر دوبارہ سے اس نے پینا شروع کر دیا تو وہ پاک ہو جائے یعنی بچے کے دوبارہ دودھ پینے سے 3 دفعہ اگر وہ پیے گا تو وہ اس کے یعنی نجاست کا اثر اب وہاں نہیں رہا تو اس کو عورت کے پستان جو ہے وہ پاک بخلاف نحو لبن وزیت لأنہ غیر قالع بخلاف دودھ اور تیل وغیرہ کے کہ وہ اس نجاست کو اکھاڑنے والے نہیں ہیں وما قیل اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ان اللبن وبول ما یوکل مزیل فخلاف المفتاح کہ دودھ اور حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے والا ہے تو یہ غیر مختار کیونکہ دودھ جذب کر لیتا ہے اور بول مایو کل جو ہے نا وہ بھی نجس ہے نجاست خفیفہ ہے امام اعظم ویطہر خف ونحو ونعل کہ جوتے کو موزے کو اور جوتے وغیرہ کو پاک کیا جائے گا تنجسوا بذی جرم ایسی نجاست سے جو جرم والی ہے وَكُلُّ مَا يَرَى بَعْدَ الْجَفَافِ اور جرم والی ہر وہ نجاست ہے جو خشک ہونے کے بعد یرا نظر آئے وَلَوْ مِنْ غَيْرِهَا اگرچہ کسی دوسری چیز سے مل کر وہ ہو جیسے کا خمر جیسے شراب و بول پیشاب اصابہ تراب جب شراب اور پیشاب مٹی کے ساتھ مل جائے تو اب اس کا کوئی کلر کوئی رنگ آ جائے ٹھیک ہے مثلا کسی مٹی میں کسی نے شراب ڈال دی
یا پیشاب کر دیا تو وہ کیچڑ بن گیا، تو اب وہ کیچڑ جو ہے وہ کسی کے جوتے وغیرہ پہ لگ گیا اور وہ خشک ہو گیا، تو اب وہ کیچڑ جو ہے نا وہ یا تو پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہے یا خمر کی وجہ سے۔ بِهِ یفتیٰ بذالک یزول بہا اثر، تو اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے، جس سے نجاست کا اثر زائل۔ وَإِلَّا جرم لہا کبول ویغسل، اور اگر وہ جرم والی نہیں ہے جیسے پیشاب تو اس کو دھویا جائے گا اس نجاست۔ وَيَطْهُرُ ثَقِيلٌ لَا مَسَامَ لَهُ، اور وہ چیز جو ثقیل ہے یعنی جس کے اندر مسام نہ ہوں، پانی کو جذب نہ کرے نجاست کو، کمرآت وظفر وعظم وزجاجۃ وآنیۃ مدہونۃ وخراتی وصفائح فضۃ غیر منقوشۃ بمسح یزول بہا اثرها مطلقاً به یفتیٰ، اور اگر ثقیل چیز ہے کہ جس کے اندر مسام نہیں ہے جیسے آئینہ، ناخن، ہڈی، شیشہ اور آنیت مدہونہ، روغنی برتن، یعنی جن پر جو ہے وہ ایسے برتن جو جن پر تیل وغیرہ کی تہ چڑھائی گئی ہو، اس وقت مٹی کے برتن ہوتے تھے، یا چکنی لکڑی کے، یا جو ہے وہ چاندی کے ٹکڑے ہوں جو نقش والے غیر منقوش ہوں، تو انہیں پونجنے سے کہ اس نجاست کا اثر چلا جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ فتویٰ وَتَطْهُرُ أَرْضٌ بخلاف نحو بساط، اور زمین پاک ہو جاتی ہے بخلاف قالین کے، قالین جیسی چیز، بیبسیہا، کس کے ساتھ؟ خشک ہونے کے ساتھ، یعنی زمین پاک ہو جائے گی خشک ہونے کے ساتھ، آئے جفافیہا ولو بریح، اگرچہ ہوا زمین کو خشک کر دے، وذہاب اثرہا، اور اس کا اثر چلا جائے، کلون و ریح، جیسے اس نجاست کا رنگ یا اس کی بو، تو کس کے لیے پاک ہو جائے گی؟ لیاجل صلاۃ علیہا، نماز اس پر پڑھنے کے لیے وہ زمین پاک ہو جائے گی، لا لتیمم بہا، لیکن وہ زمین تیمم کے لیے پاک نہیں ہوگی، لأن المشروط لها الطہارۃ وله الطہوریۃ، کیونکہ نماز کے لیے مشروط زمین کا پاک ہونا ضروری ہے اور تیمم کے لیے پاک کرنے والا ضروری ہے۔ وحکم آجر ونحوہ کلبن وفروش وخص کالخائے بالخائے تحجیرۃ سطح، اور کہہ رہے ہیں کہ پکی اینٹ حکم آجر، اور کچی اینٹ وغیرہ کا جو فرش پر لگائی جاتی ہے، اور چھت کا پردہ وغیرہ یعنی اس کی جو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، بشجر اور قلائی قائمین فی ارض، اور وہ درخت اور وہ گھاس جو زمین پر ہے، یعنی زمین کے اندر ہے، اگی ہوئی ہے، کذالک، اس کا بھی یہ حکم ہوگا، اے کالارض، یعنی زمین کی طرح، جس طرح زمین خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی، اسی طرح زمین کے اوپر کچی پکی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، یا زمین کے اوپر جو ہے نا انڈر گراؤنڈ کسی مکان کی چھت ہے تو اس چھت پر جو اینٹیں لگی ہیں، اسی طرح درخت ہیں، گھاس پھوس ہے، تو زمین میں ہے، کاٹی ہوئی نہیں ہے تو وہ بھی زمین کی طرح خشک ہونے سے
پاک ہو جائے گی. فیطہر بجفاف وکذا کل ما کان ثابتا فیہا، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہی ثبت ہے، پتھر ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تو لیاخذی ہی حکمها باتصالی، تو اس کا حکم بھی زمین کے ساتھ متصل کر کے دیا گیا ہے. فالمنفصل یغسل لا غیر، اور جو زمین سے جدا ہے تو اسے صرف دھویا جائے گا، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ اور، الا حجرا حشنا کرحا فقارد، سوائے کھردرے پتھر کے جسے جیسے چکی، تو وہ زمین کے اوپر. وَيَطْهُرُ مَنِيٌّ اے محلُّهَا یابس بفرق، یعنی محلی منی جہاں گری ہے اس محل کو اگر وہ خشک ہو گیا ہے تو کھرچنے کے ساتھ پاک کیا جائے گا. ولا يضر بقاء اثره، اور اس کا نشان وغیرہ باقی رہنا یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان طہور رأس حشفۃ، کہ شرمگاہ کا جو ہے وہ اس وقت پاک ہو. وہیں تارک کا کان مستنجیا بماء، کہ وہ گویا اس نے استنجا بالماء کیا ہوا ہو، پھر جو ہے وہ خروج منی ہو تو اسے کھرچنے کے ساتھ پاک کیا جائے. وفی المجتبی اولج فنزع فانزل لم يطهر الا بغسله بتلوثه بنجس اے برطوبۃ الفرج. اب یہاں پر مجتبی سے نقل کرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ذکر کو داخل کیا، یعنی دخول ہوا میاں بیوی میں، پھر اسے انزال ہوا تو وہ پاک نہیں ہوگا مگر دھونے کے ساتھ، کیونکہ وہ اس وقت جو منی ہے وہ نجس کے ساتھ متلبس ہو چکی ہے، یعنی رطوبت فرج کے ساتھ. فَيَكُونُ مُفَرِّعًا عَلَىٰ قَوْلِهِمَا بِنِجَاسَةٍ، تو یہ جو مجتبی نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے یہ صاحبین کے قول پر ہے کہ رطوبت فرج جو ہے یہ ہاں ناپاک ہے. اما عندہ فَهِيَ طَاهِرَةٌ كَسَائِرِ رطوبات البدن، تو امام اعظم کے نزدیک فرج، رطوبت فرج جو ہے یہ باقی رطوبات بدن کی طرح پاک ہے. اور شامی نے اس پر گفتگو کی ہے، اور ترجیح جو ہے وہ امام صاحب کے قول کرتے ہیں. رطوبت فرج، فرج سے مراد فرج داخل، کہ دلیل اس پر اولجا ہے، دخول ہے، تو دخول فرج داخل میں ہوگا. اما رطوبت فرج خارج تو یہ بالاتفاق پاک ہے، اور منہاج امام نووی میں ہے کہ رطوبت فرج نجس نہیں آ سکتا قول کے مطابق، اور ابن حجر نے بھی شرح میں یہ لکھا. وہی ماء ابیض متردد بین المزی والعرق یخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا. آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو باب الاستنجاء میں ذکر کریں گے کہ ان رطوبۃ الولد طاہرۃ. اما عنده فظاہر الکلام فی آخر الفصل انه المعتمد، امام صاحب کی رائے جو ہے یہ معتمد ہے، اس پر اعتماد کیا جائے گا. وَإِلَّا يَكُنْ يَابِسًا أَوْ لَا رَأْسُهَا طَاهِرًا فَيُغْسَلُ، اور اگر وہ خشک نہیں ہے منی بلکہ تر ہے، یا رأس ذکر جو ہے وہ پاک نہیں ہے، یعنی اس نے استنجا نہیں کیا ہوا، تو پھر اس منی کو دھویا جائے گا جیسے کا سائر نجاسات، جیسے باقی نجاستوں کو دھویا جاتا ہے. وَلَوْ دَمًا عَبِيطًا عَلَى الْمَشْرُوبِ،
اور اگرچہ مشہور مذہب پر وہ جمع ہوا خون ہو، لمن حبیت بلا فرق بین منی و منی، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مرد کی منی ہو یا عورت کی، ٹھیک ہے، ولو رقیقاً، مرد کی منی اگرچہ وہ رقیق ہو جائے کسی مرض کی وجہ سے، اور پھر صرف مرد اور عورت کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی، یعنی غیر آدمی جو ہیں ان کی منی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ولا بین منی آدمی جن بغیر، یعنی منی جتنی بھی ہے اس کو کھرچ کے اگر وہ خشک ہے تو اس کو کپڑے وغیرہ سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ ولا بین ثوب ولو جدیدا او مبتنا فی الاصح، کہ اگرچہ اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ کپڑے پر ہو، اگرچہ کپڑا نیا ہو یا دو تہوں والا ہو، مبتن ہو یعنی اس کو فولڈ کیا گیا ہو، اصح فولڈ۔ اور پھر آگے ہے جی وبدن حالت ظاہر من المذہب، اور اصح قول کے مطابق بدن میں بھی ظاہر و روایت کے مطابق ہو تو اس کو بھی پہنچا جائے۔ ثم هل يعود نجسا ببلله بعد فرقه، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پھر منی کو کھرچنے کے بعد اس کے تر ہو جانے سے نجاست لوٹ آئے گی، یعنی اگر اس کو کھرچا جائے تو نیچے سے اگر تھوڑی بہت تر نکل آئے تو کیا وہ نجس ہو جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں المعتمد لا، معتمد قول یہ ہے کہ نہیں۔ وقضا کل ما حکم بطہارتہ بغیر ماء، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کی طہارت کا حکم لگایا گیا ہو جو کہ مائع نہ ہو، لیکوڈ نہ ہو، اس کا بھی یہی ہوگا، تو اس کو کھرچا جائے، نیچے سے اگر تھوڑی بہت لیکوڈ نکل بھی آئے تو وہ پاک ہی ہوگا۔ وقد انہیت فی الخزائن مطہرات الی نیف و ثلاثین، میں نے پاک کرنے والی چیزوں کو الخزائن میں 30 سے زائد گنتی تک پہنچایا ہے، اور وغیرت نظم ابن وہبان، اور ابن وہبان کے نظم میں نے تبدیلی کی ہے، فقلت، میں نے کہا ہے نجاستوں کے بارے میں کہ وغسل، کچھ نجاستوں کو دھونا ہے، ومسح، یعنی کچھ چیزوں سے محل نجاست کو مسح کرنا ہے، پونجنا ہے، والجفاف مطہر، دھونا، پونجنا اور خشک ہونا، ٹھیک ہے، پاک کرنے والا ہے، یعنی زمین خشک ہو گئی تو یہ پاک ہے۔ ونحت وقلب العین والحفر یذکر، نحت چھیلنا، اور قلب العین یعنی عین کا بدل جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، اور والحفر اور کھودنا جو ہے وہ مطہر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کھودنے سے بھی چیز پاک ہو جائے، یعنی زمین ناپاک ہے کھودی جائے نیچے سے پاک ہو جائے گی۔ ودبغن، اور دباغت دینا، یعنی کھال ناپاک تھی، مردار کی تھی، اس کو دباغت کے ساتھ ڈائی کیا تو وہ پاک ہوگی۔ وتخلیل، اور اسی طرح شراب سرکہ بن گئی، ٹھیک ہے، تو شراب کو سرکہ بنا دینا یہ بھی اس کو پاک کر دے گا۔ وزکات، اور کسی جانور کو ذبح کرنا یہ اس کے گوشت اور کھال کو پاک کر دے گا۔ تخلل، اسی طرح کیا ہے جی خود بخود سرکہ بن جانا، ایک ہے تخلیل سرکہ بنانا، دوسرا ہے تخلل، شراب پڑے پڑے سرکہ بن گیا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ وفرق، خرچنا، ودلق، رگڑنا، والدخول تغور، اور گہرائی میں چلے جانا،
یعنی کنویں کے پانی کا اتنی مقدار نیچے چلے جانا کہ جس کا اس سے نکالنا واجب ہے، یہ کنواں کو پاک کرنے والا ہے۔ وتصرفه في البعد نظف ونزحها، اور بانس میں تصرف کرنا، روئی جو ہے نا ندف، اس کو جو ہے نا وہ جس طرح روئی کو تنا جاتا ہے، وہ نزحها، اور کنویں کا پانی نکالنا یہ بھی اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ونار، آگ، یعنی آگ پر پکانا، جیسے مٹی کے برتن کو، جس ناپاک مٹی سے بنائے گئے برتن کو آگ پر پکایا جائے۔ وغلی، ابالنے سے بھی بعض چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ وغسل بعض تقور، اور جمی ہوئی چیز کو کرید کر گڑھا کھود دینا، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اب تیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عین بدل جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، جیسے وَيَطْهُرُ زَيْتٌ تَنَجَّسَ بِجَعْلِهِ صَابُونًا، کہ ناپاک تیل سے اگر صابن بنایا گیا تو وہ اس کو پاک مانا جائے گا۔ تو ناپاک تیل اگر صابن بن گیا تو وہ پاک مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ناپاک تیل صابن بنانے سے پاک ہو جائے گا۔ بِهِ يُفْتَى لِلْبَلْوَى، عموم بلوا کی وجہ سے اسی پر کرتے ہیں۔ اسی طرح کون سا کا تنور رش بماء نجس، جیسے تندور میں ناپاک پانی چھڑکا گیا، یعنی روٹیاں لگانے کے لیے تندور گرم ہو گیا تو اس پہ پانی چھڑکتے ہیں۔ آج بھی نان بھائی ایسا کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو پانی چھڑک رہے ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ عموماً پاک ہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ناپاک پانی بھی اس میں چھڑک دیں۔ اب جو روٹیاں بنے گی تو وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ تو لا بأس بالخبز فیہ، اگر ناپاک پانی بھی تندور میں چھڑکا گیا تو اس سے روٹی جو بنے گی وہ ناپاک نہیں ہوگی، لا باس، میں کوئی حرج نہیں۔ قطین تنجسا، وجعل منہ کوز بعد جعلہ علی النار، اسی طرح ناپاک مٹی سے کوئی برتن بنایا گیا، بعد اس کے کہ اسے آگ پر پکایا گیا، تو یہ بھی آگ پر پکانا یطہرو، اس کو پاک کر دے گا۔ ان لم یظہر فیہ اثر النجس بعد الطبخ، اگر پکانے کے بعد نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہیں ہے تو وہ چیز بھی جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو یہاں تک آج ہم نے اس کا نجاستوں کا بیان پڑھا ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ غلیظہ اور خفیفہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔